بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارے کلاس میں جو ہے مڈ ٹرم کے بعد سے 2 چیپٹر مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے, شاید جو ہے وہ آپ کا جو گروپ بی ہے اس کے دوسرے سوالات کے جوابات رہ گئے تھے, تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ چیپٹر مکمل ہونے کے بعد جو ہے میں ایک بار دوبارہ سے اس کے نشانات لگوا دوں گا, جبکہ جو آپ کا گروپ اے ہے اس کو جو ہے وہ دونوں چیپٹروں کے سوال جواب ہو چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس ہم نے جو ہے ریڈنگ نہیں کی تھی, تو وہ ابھی ریڈنگ ہماری تقریباً جی سر ہم نے پہلے چیپٹر کا ہے نا تیسرا سوال نہیں کروایا تھا. جی بیٹا وہ میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس میں جو تھا اس کا جواب بہت زیادہ لیندی تھا, تو میں نے یہ بولا تھا کہ اس کا میں خود کرواؤں گا. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک, میں نے پیج چھوڑ سر دیا. آپ کرائیں گے وہ سوال؟ ہاں وہ سوال کرواؤں گا. فی سر الحال ابھی جو ہمارا کل کا لیکچر تھا اس میں اللطیف کی ہم نے ریڈنگ کی تھی 3 صفحے, 2 صفحے کی باقی رہ گئی تھی. میں نے اس کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ کرائی تھی, آپ کو سمجھایا بھی تھا. ٹھیک ہے, تو پہلے اس کو کریں گے, اس کے ٹھیک ہے سوال جواب کریں گے, اور اس کے بعد جو ایک سوال جو ہمارا رہ گیا تھا وہ بات میں. ٹھیک ہے, سر ہم نے سوال جو آپ کے تو نشان لگا ہی دیے تھے. لگا دیے تھے نا, تو بس وہ آپ کے بیٹا نورانی آپ کے گروپ میں تو کروا دیے تھے, وہ گروپ اے میں. گروپ بی اچھا کے وہ رہ گئے تھے, تو اس کو کروا لیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. کروا لیں. ابھی اس کا چیپٹر تھوڑا سا مکمل ہونے والا ہے, پہلے یہ پڑھ لیتے میں سمجھا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 21 سے سٹارٹ کر رہے ہیں آج ہم. اللہ تعالیٰ کا رزق تو ساری مخلوق کے لیے عام ہے. دریا اور خشکی میں رہنے والے وہ جانور جن کو کوئی نہیں جانتا, ان کا رزق بھی ان کو پہنچاتا ہے. اب دیکھیے یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کا رزق اللہ کی ذمہ داری ہے. اب جیسے میں نے آپ کو کل بھی ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا, تو آپ کو حکم ہوا کہ 3 پتھر پہ مارے. اندر سے پتھر نکلا, ایک اور پتھر, تیسرے پتھر کا جب توڑا تو اس کے اندر سے کیڑا نکلا, اور اس کے اندر اس کے منہ میں سبز پتا تھا. تو دیکھیں اس کو بھی رزق پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ تو آپ کے سامنے ہی ہے, پہلے بھی آپ کلاس میں پڑھ چکے ہوں گے, کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ آپ ساری مخلوق کو رزق دیتے ہیں, اور آپ نے مجھے اتنی بڑی بادشاہت دی ہے, اور سارے جو ہے وہ جنات وغیرہ, انسان اور پرندے اور حیوانات سب میری بولی سمجھتے ہیں, میرے تابع ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دن جو ہے سب کی ضیافت میں کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں دیگیں بنائی, اور ہر طرح کے کھانے اور ہر طرح کی مخلوق کے لیے ان کے اعتبار سے کھانے تیار کیے, اور دسترخوان جو ہے وہ بچھا دیا. تو اور اللہ تعالیٰ سے پھر فرمانے لگے کہ یا اللہ میں نے جو ہے وہ کھانے کا انتظام کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ پہلے کون سی مخلوق کو بھیجوں, آیا جنگلوں کی مخلوق کو بھیجوں, یا انسانوں کو بھیجوں, یا سمندری مخلوق کو بھیجوں, کس کو بھیجوں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ سب سے پہلے جو ہے سمندری مخلوق کی ابتدا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مچھلی کو حکم دیا, اور وہ ایک ہی مچھلی آئی, اور اس نے سارا کا سارا جو مہینوں لگ گئے تھے کھانا تیار کرنے میں, ان کو ایک ہی لقمے کے اندر سارا کا سارا کھانا کھا لیا. اور آگے سے اس مچھلی نے مزید کا مطالبہ کیا کہ اے سلیمان, اور تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہکے بکے رہ گئے کہ بھئی یہ تو میں نے پوری دنیا کے انسانوں اور تمام مخلوقات جانوروں سب کے لیے بنایا تھا, جنات, یہ تو ایک مچھلی اتنا کھا گئی, اب وہ میں سب کو کہاں سے کھلاؤں؟ تو مچھلی نے آگے سے یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی, آپ نے بے شک اپنے اعتبار سے کوشش کی, لیکن میرا اللہ اس طرح کے 3 لقمے مجھے روزانہ کھلاتا ہے. آج میں ایک لقمہ کھا کے جا رہی ہوں اور میں بھوکی جا رہی ہوں, تو اسی میں مجھے گزارا کرنا پڑے گا. تو مطلب کہنے کا یہ کہ اتنی زیادہ وسعت انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ہر ایک کی خوراک کو پورا کر سکے, بس یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے کہ ہر ایک کو اس کی مناسب حال کھانا پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, باقی ایک سوال چھوٹا سا ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسا اوقات کوئی بھوکا بھی رہ جاتا ہے, اس کو کھانے کا کچھ نہیں مل رہا. تو دیکھیں دنیا جو ہے وہ آزمائش کا گھر ہے, آزمائشیں مختلف طریقے سے آتی ہیں, تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بھوکا رکھ کر بھی آزمائش کرتے ہیں کہ یہ آیا بھوکا رہ کے ایمان کے ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں. تو بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے, اور بعض لوگوں کے اوپر ان کے گناہوں کا یہ کفارہ یا گناہوں کا وبال ہوتا ہے, کہ جیسے کسی کو تکلیف دی ہوتی ہے, انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے, تو اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو کسی دن کے رزق سے محروم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے گا.
رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی بندوں پر دو طرح کی ہے. اول یہ کہ ہر ایک ذی روح کو اس کے مناسب حال غذا اور ضروریات عطا فرماتا ہے. اب دیکھیں جیسے مثال کے طور پر جنگل کے شیر ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ گوشت دیتا ہے. اب یہ نہیں کہ وہ پکی ہوئی چیز دے دے یا سبزیاں دے دے تو اس سے اس کی خوراک پوری نہیں ہوگی. اسی طرح انسان ہے, اب انسان اگر کچا گوشت کھائے گا تو فی الوقت خوراک تو پوری ہوگی لیکن اس کا معدہ خراب ہو جائے گا. تو ہر ایک کی ایک خاص غذا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کو مہیا کرتا ہے, پہنچاتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ کسی کو اس کا پورا رزق عمر بھر کا بیک وقت نہیں دے دیتا, ورنہ اول تو اس کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا. دوسرا یہ کہ کتنی بھی حفاظت کرتا پھر وہ سڑنے اور خراب ہونے سے نہ بچتا. اب اس کا بھی ایک واقعہ روایات میں موجود ہے کہ ایک شخص نے پورا اپنا زندگی کا جتنا بھی رزق تھا ایک ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا تھا. اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کو فضائل کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا, وہ بہت تنگ حال تھا اور اس کو یہ تھے کہ کھانے کی چیزیں میسر نہیں آتی تھی. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا کیجیے کہ میری زندگی کا جتنا رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ساتھ دے دے تاکہ میں ایک دو دن ہی کھا لوں لیکن اچھا کھا لوں اور سکون سے کھا لوں. تو انہوں نے بولا بھائی یہ کیسی دعا کروا رہے ہو, تم اس سے تو یہ کہ تم 2 دن کا کھانا ملے گا اس کے بعد زندگی بھر کھانا نہیں ملے گا. تو وہ کہنے لگا کہ بھائی ایسا تو ہوگا نا کہ کم از کم مجھے کھانا تو ملے گا, ورنہ یہ کہ میں ہر دن اس کی فکر میں رہتا ہوں مجھے پتہ نہیں کھانا ملتا بھی ہے نہیں ملتا. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی اور ہوا یہی کہ اس کو جتنا بھی رزق ایک جگہ پہ رکھ دیا گیا فرشتے کے ذریعے سے, اس نے سارا رزق اٹھا لیا. اب اس نے مختلف کھانے بنائے اپنے حساب سے جو سب چلتے ہوں گے, بھونا ہوا گوشت اور روٹیاں اور مکھن جو کچھ بھی تھا اس نے بنایا. اب اس نے خوب کھایا, اس کی اہلی گھر والے نے بھی بچوں نے بھی خوب کھایا. اب کھانے کے بعد بھی کچھ چیزیں بچ گئی. اب دیکھا چلو صبح کھا لیا دوپہر میں بھی کھا لیا, پھر دیکھا کہ وہ چیزیں بچ گئی اور یہ کہ خراب ہو جائیں گی اگر نہیں کھایا اس کو. تو اس نے کیا سوچا کہ چلو میں تو کھا رہا نہیں, میرا پیٹ بھر گیا, کسی اور بھوکے کو کھلا دیتا اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا دوسرے کو کھلا دیا. اب یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ میرا بندہ, اس کو پتہ ہے کہ یہ آخری رزق ہے, اس کے بعد اس کو کچھ نہیں ملے گا, اس کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے, سخاوت کر رہے ہیں اور دوسرے کو کھلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بولا بھائی میں تو اتنی سخی ذات ہوں اور کریم ذات ہوں, تو کیوں نہ میں اس پر مہربانی کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وہ رحمتوں کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کے رزق کو جاری و ساری رکھا. تو اب ہوا یہ کہ یہ ایک صدقے کی برکت تھی کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق بڑھا دیا. اب مثال کے طور پر اس کو ایسے مثال میں سمجھے کہ اس کو آج 10 بوریاں مل گئی, اس کو پوری زندگی کا رزق تھا, 10 بوریاں گندم کی مل گئی. اب اس نے ایک کھائی 9 صدقہ کر دی, اور ایک دانہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے تو کم سے کم 10 گنا ملتا ہے. یہ بات یقینی حدیث سے ثابت ہے. تو اگر اس نے 9 بوریاں صدقہ کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر کے یعنی 90 بوریاں اس کو دے دی اگلے دن. اس طرح کرتا رہا جتنا صدقہ کرتا رہا اس 10 سے ملٹیپلائی ہوتا رہا. اتنے رزق کے اندر برکت آ گئی کہ وہ حیران ہو گیا کہ یہاں مجھے رزق کے لالے پڑے ہوئے تھے, مجھے کھانے کی چیزیں نہیں مل رہی تھی اور آج مجھے اتنا زیادہ رزق مل رہا ہے. تو یہ ساری کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے کہ جتنا صدقہ کریں گے اتنی برکت ہوگی. لیکن ہمارا یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ انسان جو ہے وہ ایک وقت تک کھاتا ہے لیکن وہ یہ کہ زیادہ جو ہے رزق کو نہیں سنبھال پاتا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس کو رزق دیتے ہیں. آگے دیکھیے گا اللطیف جل جلالہ کی مہربانیاں. اس اللطیف جل جلالہ ذات کی مہربانیاں دیکھیں کہ پینے کے پانی کو میٹھا بنایا اور سمندر کے پانی کو نمکین بنایا, اور یہ دونوں ہی اس کی مہربانیاں ہیں. اب دیکھیں میٹھا پانی جو بنایا, انسان نمکین پانی نہیں پی سکتا, اگر پیے گا تو وقتی طور پہ کچھ ضروریات پوری ہو جائیں گی لیکن اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور یہ جو ہے وہ زیادہ سروائیو اور زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح سمندر کے پانی کو اگر میٹھا بنا دیا جاتا تو ایک وقت آتا کہ وہ سارا کا سارا پانی جتنی گندگی ہم ڈالتے ہیں, گٹر کا سیوریج وغیرہ ڈالتے ہیں یا جاندار وغیرہ مرتے ہیں, تو میٹھا پانی اتنا برداشت نہیں کر سکتا, جبکہ نمکین پانی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو ضائع کر دیتا ہے, خراب ختم کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو اس طرح سے نمکین بنایا تاکہ وہ پانی خراب نہ ہو اور اس سے جو ہے وہ زندگی کا نظام چلتا رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور اس کی مہربانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پانی پیتے وقت ایک پیاری سی دعا سکھائی ہے. الحمدللہ الذی سقانا عذابا فرادا برحمہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. ترجمہ, تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے
اس کو کڑوا نمکین نہ بنائیں. یعنی ہمارے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تمام نعمتیں چھین لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ وہ ہم پر مہربانی کیے ہوئے اور ہمیں میٹھا پانی پلا رہا ہے. اب دیکھیں یہ میٹھا پانی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت کہا گیا ہے، دیکھیں کوئی بھی جو ہے اس بات کو تسلیم کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر، کہ یہ جو بادل بنتے ہیں وہ سمندر کے پانی سے عام طور پر بھاپ بن کے جو ہے وہ کنورٹ ہوتے ہیں، بادل بنتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ میٹھا پانی برساتا ہے. اب زیادہ نمکین ہے تو برسنا بھی نمکین پانی چاہیے تھا، لیکن کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور انعام ہے کہ اس نمکین پانی کو میٹھا کر کے برساتا ہے. کہ یہ جو ہے میٹھے پانی کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، بارشوں کے ذریعے سے، ندی نالوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے، اور اس تک بہت اتنی آسان بنائی ہے کہ ہر ایک اس کو حاصل کر لے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، اور ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے رہتے ہیں جو بادل کو پانی سے بھر دیتے ہیں، پھر ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر وہ پانی تم کو پینے کو دیتے ہیں اور تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھنے والے نہ تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دریا کا نظام بنایا، یہ نہروں کا نظام بنایا، یہ اللہ نے بنایا. اگر اللہ تعالیٰ یہ دریا کا نظام نہ بناتے، نہروں کا نظام نہ بناتے، بارش پانی برساتا تو ایک ہی دن کے اندر وہ سمندر میں جا کے نمکین ہو جاتا، تو اگلے دن انسان جو ہے وہ پانی کہاں سے پیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو ذخیرہ کرنے کا نظام بنایا، تو جو ہے ہمیں پانی میسر آتا ہے، میٹھا پانی. اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان اور جانور، چرندوں پرندوں درندوں کے لیے ضرورت کے مطابق آب رسانی کا ایسا نظام محکم قائم کیا. نظام محکم کہا جاتا ہے مضبوط نظام قائم کیا کہ ہر شخص کو ہر جگہ ہر حال میں اپنی ضرورت کے مطابق پینے، نہانے، دھونے اور کھیتوں درختوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی بلا کسی قیمت کے مل جاتا ہے. اور کچھ کسی کو کنواں بنانے یا پائپ لگانے پر خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ اپنی سہولتیں حاصل کرنے کی قیمت ہے. پانی کے ایک قطرے کی قیمت بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا، نہ کسی سے مانگی جاتی ہے. یعنی اصلاً تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا نظام بنا دیا، پانی جمع کر دیا. اب اگر کسی کو چاہیے کہ وہ گھر پہ لے کر آ رہا ہے، اپنے کھیت میں لے جا رہا ہے، تو یہ ایک زائد چیز ہے جو اپنے فائدے کے لیے وہ کر رہا ہے، لیکن جو پینے کا پانی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جمع کر دیا. جیسا کہ گاؤں وغیرہ کے علاقے ہیں یا دور دراز کے علاقے، تو وہ اسی طرح ادھر پانی پہنچانے، گھر تک پہنچنے کا نظام نہیں ہے، لائنیں نہیں بچھی ہوئی، تو وہ جاتے ہیں اونٹوں پر، اپنے جانوروں پر وہ مٹکے وغیرہ چیزیں لے کر اس میں پانی بھر کے لے کے آتے ہیں اور ایک دن تک گزر بسر اس طرح سے کرتے ہیں. اسی طرح ہر لقمے کے میسر ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا مفصل ذکر کیا جائے، جو بندے کو بلا مشقت ہاتھ آتا ہے اور تکمیل. السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. جب میں اسلامت کے اس میں کلاس جوائن کرنے کے لیے پاسورڈ ڈالوں، میٹنگ پاسورڈ، تو غلط آ رہے ہیں. بیٹا تو اس کے لیے جو ہے وہ صحیح ساتھ آپ رجوع کریں گے، ٹھیک ہے. مشقت ہاتھ آتا ہے اور جس کی اصلاح اور تکمیل میں اتنی مخلوق نے مدد دی ہے جس کا شمار نہیں ہو سکتا. کسی نے زمین کو درست کیا، کسی نے بیج بویا، کسی نے سینچا، کسی نے فصل کاٹی، کسی نے کھلیان سے غلہ نکالا، کسی نے اس کو پیسا، کسی نے گوندا، کسی نے پکایا وغیرہ. ایک زبردست مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے انسان کی غذا اور کھانا کس طرح اس تک پہنچتا ہے. اب مثال کے طور پر ہم ایک ریسٹورینٹ میں گئے یا ہماری امی نے یہ کھانا بنایا اور ہم نے کھا لیا. اب ہم کھانا تو کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی قدر وہ کرے گا زیادہ جس کو یہ کھانا میسر نہیں آ رہا. اور اگر اس کے پیچھے سوچا جائے تو ایک بڑا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے ہماری آسانی کے لیے، ورنہ اگر وہ آسانیاں نہیں ہوتی تو ہمیں ہی وہ سارا کام کیا کرنا پڑتا، خود کرنا پڑتا. مثال کے طور پر یہ پوری مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ دیکھیں پہلے چیز کو پیدا کیا جاتا ہے، اس کی آبپاشی کی جاتی ہے، زمین کو کھودا جاتا ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، پھر فصل نکلتی ہے، فصل کو کاٹتے ہیں، اس کے بعد اس کو جو ہے صاف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو پیستے ہیں، اس کو بھونتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں، پھر جا کے کھاتے ہیں. یہ سارا پروسیس ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں بس کھانا ملا کھا لیا. حالانکہ اگر یہ ساری چیزیں ہم سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے بے ساختہ نکلے گا کہ کتنی عظیم ذات ہے کہ جس نے اتنی تمام مشقتوں سے ہمیں بچا لیا اور یہ کھانا براہ راست ہم تک پہنچ گیا. ایک لقمہ جو انسان کے پاس پکایا پہنچتا ہے، اس اللطیف جل جلالہ کی اس لقمے میں مہربانیاں سوچیں تو گن نہیں سکتا کہ اس اللطیف جل جلالہ نے کتنے لوگوں کے دلوں میں ڈالا اور انہوں نے محنت کی، ان سب کی محنت جمع ہوئی تو یہ لقمہ تیار ہو کر ہمارے پاس آیا. اب دیکھیں اس کی مشقت کا اندازہ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں.
اس سے آپ کو ہوگا جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، وہ جنت سے آئے تھے، تو جنت میں یہ تھا کہ ہر طرح کے کھانے، ہر طرح کی چیز پکی پکائی تیار تھی اور ان کو مل جاتی تھی. تو لیکن جب شیطان نے ان کو جو ہے وہ دھوکہ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سب کو جو ہے دنیا میں بھیج دیا. تو اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر ایک آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا. اب ہوا یہ کہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب زمین پہ اترے تو پہلے ایک پریشانی یہ کہ ان کی اہلیہ، ان کی بیوی جو حضرت حوا علیہ السلام ہماری جو والدہ ہیں وہ نہیں مل رہی. پھر ان کو ڈھونڈنے نکلے. پھر دوسرا یہ کہ جب تھوڑا سا ٹائم گزرا تو اب ان کو بھوک لگنے لگی، پیاس اور بھوک. تو جنت میں تو یہ تھا کہ جب بھی بھوک لگتی وہ سوچتے تھے کھانا سامنے تیار، جو کھانا سوچتے تھے وہ مل جاتا تھا. اب یہاں پہ کھانا ہی نہیں آ رہا. تو اب یہاں پر حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا ان کے پاس کہ جاؤ اور ان کو سکھاؤ کہ کس طرح دنیا میں زندگی گزارنی ہے. تو وہ جنت سے گندم کا ایک دانہ لے کر آئے اور ان کو بتایا کہ بھئی یہ کھانا ہے. تو اب وہ دیکھ کر حیران کہ یہ اتنا سا ایک دانہ، اس سے میں کیا کھاؤں گا اور کیا ہوگا، کیا اس کو کھانا بھی کس طرح ہے. دنیا جنت میں تو ہمیں پکی پکائی روٹی اور ساری چیزیں ملتی تھی. تو اب سکھایا کہ بھئی یہ جنت نہیں ہے، یہ آزمائش کی جگہ، یہاں ہر کام خود کرنا ہے. انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو آرام ہے وہ جنت میں، دنیا جو ہے آزمائش ہے. اب یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا. اب ان کو سکھایا گیا کہ دیکھیں بھائی اس کو پہلے ہم سب سے پہلے اس کو بوئیں گے. تو پہلے اس کو کھودا گیا زمین کو، اس کو بویا گیا، پھر اس کو پانی ڈالا گیا. تو یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے تھوڑا جلدی میں ان کو سکھایا. یہ سارے جیسے مہینوں کئی مہینے اور کئی ہفتے لگ جاتے ہیں فصل کو تیار ہونے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے بس ایک دن کے اندر ساری چیزیں کر دی کہ اس کو بویا گیا، اس سے جو ہے فصل نکلی، پھر اس سے دانے نکلے. ان دانوں کو نکال کے جبرائیل امین نے ان کو سکھایا کہ ان دانوں کو نکالنا ہے. پھر دانے نکالے گئے. پھر پیسنے کے لیے باٹ بنوایا ان سے پتھر کا، تو اس کو پیسا گیا. پھر اس کو یہ کہ گھوننے کا طریقہ سکھایا، پھر اس کو پکانے کا طریقہ سکھایا. ساری چیزیں وہ اتنے حیران کہ جنت میں تو پکی پکائی چیز مل رہی تھی، یہاں پہ اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے. خیر جب انہوں نے روٹی بنائی تو روٹی کی جب پکنے کی خوشبو آتی ہے تو بھوک سے ان کی خوشبو اور اچھی لگنے لگی. جلدی سے روٹی اٹھائی. جیسی روٹی اٹھائی تو وہ ہاتھ سے جیسی ہاتھ میں لی تو ان کے ہاتھ تھوڑے سے جلنے لگے گرمائش کی وجہ سے. اتنی گرم گرم روٹی، اور پہاڑ کے کونے پہ تھے، وہ روٹی ہاتھ سے چھوٹی سیدھا نیچے جنگل میں. تو اب دوبارہ بھاگے بھاگے گئے، وہ روٹی جا کے اٹھائی اور بڑی تکلیف. تو بولا کہ اس ایک روٹی کے لیے اس دنیا میں اتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے. تو یہ پورا ایک پروسیس ان کو سمجھانا تھا، طریقہ کار کہ دنیا جو ہے ادھر رزق جو ملے گا وہ آسانی سے نہیں ملے گا، اس کے لیے ایک پوری تگ دوڑ ہے جو آپ نے کرنی ہے. اور اگر یہ آرام چاہتے ہیں تو دنیا میں تھوڑی سی مشقت برداشت کریں، اللہ کو راضی کریں، پھر جنت میں آرام ہی آرام ہے. زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہاں پہ ہر طرح کی نعمتیں آپ کو ملتے رہیں گی. آگے دیکھیے گا اختتامی مراحل پہ ہمارا آخری پیراگراف. اس کے بعد اس لطف مہربانی یہ ہے کہ وہ گوبر اور خون میں سے صاف دودھ اور سخت پتھروں سے نفیس جواہر، اور مکھی سے شہد، اور کیڑوں سے ریشم، اور سیپ سے موتی پیدا کرتا ہے. جانور کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس کے پیٹ کے نظام میں گوبر اور خون دونوں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کمال اور اللہ تعالیٰ کی کاریگری یہ ہے کہ اس کے گوبر اور اس کے خون جو گندگی ہے اس سے صاف دودھ نکالتے ہیں، جس سے بہتر غذا اس دنیا میں ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف غذائیں کھائی ہیں، لیکن صرف دودھ کے بارے میں انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، کہ یا اللہ. دوسری دعا دوسرے رزق کے بارے میں یاد ہے اللہم کیا کہتے ہیں ورزقنا خیرا منہ، کہ یا اللہ پاک اس سے بہتر کھلا. جبکہ دودھ کے بارے میں یہ آتا ہے یا اللہ پاک وزدنا منہ، اس میں زیادتی فرمانی، کیونکہ اس سے بہتر رزق دنیا میں ہے ہی نہیں. تو اتنا بہترین رزق اللہ تعالیٰ نے خون اور گوبر کے درمیان سے نکالا. اسی طرح اور بھی چیزیں کہ پتھر ہے، دیکھنے میں پتھر ہے لیکن اس سے قیمتی جو ہے وہ موتیاں نکل رہے ہیں، ہیرے جواہرات، قیمتی پتھر نکل رہے ہیں. اسی طرح شہد بہت ہی زیادہ نفیس چیز ہے. اس کی مثال یوں سمجھے کہ جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑے کے ذریعے سے اس شہد کو وجود میں لایا. اس طرح ریشم ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے میں تو حقیر چیز ہے، لیکن اس سے جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ قیمتی اور نایاب چیزیں نکل رہی ہیں. لہذا اس اسم سے سبق حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ بنی نوع انسان کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آیا کرے، اور جو کوئی شخص مصیبت کے وقت امداد چاہے اس سے بقدر وسعت دریغ نہ کرے. یعنی اگر استطاعت ہے، کوئی مانگ رہے، اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو ضرور پوری کریں. ہاں یہ دیکھ لیں کہ وہ پیشہ ور تو نہیں ہے، ورنہ پیشہ ور کو دینا جو ہے وہ شریعت کے اعتبار سے کوشش یہ کی جائے کہ نہ دیا جائے، اور یہ کہ جو مستحق ہے اس کو دیا جائے. جیسے عام طور پہ
آپ دیکھتے ہیں کہ روٹوں وغیرہ پر یہ تو رپورٹ سے سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ ساری جگہیں بکتی ہیں اور باقاعدہ جو لوگ یہاں پہ مانگتے ہیں تو وہ ان کو نہیں ملتا بلکہ یہ کہ ان کے مالکان کو زیادہ ان کی تنخواہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو اپنے اعتبار سے غور کریں, اڑوس پڑوس میں, جاننے والوں میں, رشتہ داروں میں جو مستحق ہیں, کوشش یہ کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ ان تک پہنچائیں رزق. اب جو بھی آپ دیں گے, اگر مثال کے طور پر 2000 دے رہے ہیں تو کسی بھی صورت میں وہ 10 گنا ہو کر آپ کو ملے گا. کہیں سے رزق نہیں آنے والا ہوتا, کہیں کاروبار پھنسنے والا ہوتا تو وہاں سے گھوم کے انشاءاللہ ملے گا, بس یہ کہ نیت صاف ہو. آگے دیکھیں, جو بھی اللطیف جل جلالہ کے بندوں اور اس کے تمام مخلوقات کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا معاملہ کرے گا, اللطیف جل جلالہ بھی اس کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کریں گے. جیسے میں نے مثال سے آپ کو سمجھایا تھا ابھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں بھائی اب یہ ایک انسان ہو کے میری مخلوق کے ساتھ اتنی آسانی اور نرمی کا معاملہ کر رہا ہے تو کیوں نہ میں اس کے ساتھ مہربانی اور نرمی کا معاملہ کروں. تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں, اس کے رزق میں برکت دے دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ لوگوں میں مقبول کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے سبق کا اختتام ہو گیا. اب اس کے سوال جواب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کر لیں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے؟ سر پیپر کے نمبر بتا دیں. ٹھیک ہے بیٹا, پیپر کے نمبر بتا دوں گا, کل میں اس کا وہ اسکرین شاٹ لے لوں گا پھر آپ کو بتا دوں گا. ابھی فی الحال میرے پاس اس کی فائل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.